بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا شکر احسان کہ ایک مرتبہ پھر رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہم پر سایہ فلن ہو چکا ہے، اور اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس سے پہلے بھی ہماری زندگی میں بہت سارے رمضان آئے اور چلے گئے. ایک مرتبہ پھر آیا. پچھلے سال کے جو حالات تھے کہ ہم مسجد آنا چاہتے تھے، ہمیں روک دیا گیا تھا. ہم مسجد میں تراویح پڑھنا چاہتے تھے، ہمیں منع کر دیا گیا تھا. کسی نے گھر میں نماز ادا کی، تراویح کی نماز ادا کی، عید کی نماز ادا کی. جو حالات تھے ایسے، دعا کریں کہ پھر زندگی میں کبھی ایسے حالات نہ آئے، کیونکہ اس محرومی کا سبھی کو احساس ہے. ایک چانس، ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے دیا ہے سدھرنے کا، نیک بننے کا، متقی بننے کا، پرہیزگار بننے کا. اس سے پہلے بہت سارے مواقع آئے ہیں، لیکن ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. یہ ایک موقع پھر ملا ہے ہمیں، اور آئندہ ملے کہ نہیں ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. روزہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کا لحاظ ہمیں آ جائے. اگر روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کے اگر پھر بھی تقوی ہمارے اندر نہیں آ رہا، اگر پھر بھی تقوی ہمارے اندر نہیں آ رہا، تو پھر اپنا جائزہ لیں کہ کہیں کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے. کیونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں اللہ کا حکم جان کر، اللہ کا حکم مان کر ہم روزہ رکھتے ہیں. اپنے اوپر کھانا حرام کر لیتے ہیں، پانی حرام کر لیتے ہیں، اللہ کا حکم جان کر. کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے،
لیکن اللہ کا حکم آیا کہ صبح 7 سے لے کر غروب یا آفتاب تک تمہیں کھانا اور پینا نہیں ہے، تو باوجود ہے کہ کھانا بھی حلال اور پانی بھی حلال، لیکن ہم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا۔ اور جن چیزوں کو اللہ نے قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا ہے، غیبت، چغلخوری، جورخا پن، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، تو روزہ رکھ کر اس کو ہم اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ جو چیزیں حلال تھی اس کو تو حرام کر لیا، اور جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام تھی اس کو ہم اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ ایک مشغلہ بن گیا ہمارا، ایک شوق ہو گیا ہے ہمیں کہ جہاں 2-4 لوگ بیٹھیں گے وقت گزارنے کے لیے، روزے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے، جہاں دوسروں کا تبصرہ ہم شروع کر دیں گے، دوسروں کے بارے میں بات چیت ہم شروع کر دیں گے، یہ ہمارا موضوع ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جگہ کے بدلنے سے، زمان و مکان کے بدلنے سے اگر نیکی بڑھتی ہے تو گناہ بھی بڑھتا ہے۔ اگر حرم شریف میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر اس کا ثواب ہے، تو وہاں پر اگر کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کا بھی اتنا ہی وبال اس پر ہوگا۔ رمضان میں اگر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، تو پھر رمضان میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ تو زمان اور مکان کے بدلنے سے اگر ثواب زیادہ ملتا ہے تو پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے جس طریقے سے رمضان سے پہلے تھے، رمضان میں بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی کسی عادت کو نہیں بدلا، کسی عادت کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ روزہ رکھ کر اگر ایمان ہمارے اندر ہے، اگر صاحب ایمان شخص ہے، تو زنا کا تصور نہیں کر سکتا ہو۔ غیر رمضان کی بات میں کہہ رہا ہوں، تصور نہیں کر سکتا، اور رمضان میں تو سوچ بھی نہیں سکتا زنا کے بارے میں۔ کوئی بھی صاحب ایمان روزہ رکھ کر زنا کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت، اس کی بات نہیں کر سکتا۔ ہم روزے سے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، زنا کرنے والا اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی گئی جب تک وہ خود معاف نہ کر دے، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ اب ہم نے کس کس کی غیبت کی ہے، کہاں کا ڈھونڈیں گے؟ اتنا یاد رکھنا مشکل۔ پھر ان سے جا کے بتایا جائے کہ بھائی ہم نے آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی برائی کی تھی، اب میں شرمندہ ہوا، ہمیں معاف کر دیں۔ کس کس سے آدمی ملے گا؟ کس کس کے پاس جا کے آدمی سواری بولے گا؟ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، خطرناک ہے۔ روزہ رکھ کر غیبت کرتے ہیں، مسجد
اللہ کا گھر جو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جس کو تعمیر کیا گیا، بنایا گیا، آدمی مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرے، چار آدمی مسجد میں بیٹھ کر دوسروں پر تبصرہ کرے، کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ آپ نے پوچھا صحابہ سے اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. تو آپ نے فرمایا غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کا ایسا تذکرہ کیا جائے کہ اگر اس کو معلوم ہو تو اس کو تکلیف پہنچے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم جو بات کہہ رہے ہوں وہ بات اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی. آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے کہ وہ بات اس کے اندر ہو. اگر وہ بات اس کے اندر نہیں ہے اور پیٹھ پیچھے تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو یہ غیبت نہیں تو بہتان ہے. یہ غلط بات کو اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے. پیٹھ پیچھے کسی کا کوئی ایسا تذکرہ کیا جائے کہ اگر اس کو سنے معلوم ہو تو اس کو تکلیف پہنچے. آپ نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان في قلبی لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عراتهم. اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا، زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا اور ایمان ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا ہے، مسلمانوں کی غیبت سے بچو، ان کے ٹول میں مت پڑو، ان کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش نہ کرو. اس لیے کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرنا چاہے گا اس کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا وہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں رمضان میں ہم سے یہ سب ہو تو نہیں رہا؟ کون کہاں کیا کر رہا؟ ہمیں داروغہ نہیں بنایا گیا. نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ آپ پولیس یا داروغہ ہے کہ آپ ان کی تلاش میں لگے رہے ہیں. آپ بات کہہ دیجیے، ٹھیک ہے مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو ٹھیک ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں اور ہم داروغہ والے کیوں ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے مہینے میں، کون روزہ رکھ رہا کون نہیں رکھ رہا، پیچھے پڑ گئے تبصرہ کر رہے ہیں. ہم کو کسی کے ڈو میں نہیں پڑنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں لگنا. ہمیں اتنا نازک معاملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا قد چھوٹا تھا بڑا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی، صرف ایک مرتبہ اشارہ کر دیا نبی کے سامنے کہ صفیہ تو ایسی ہے، ہاتھ اشارہ کرنے چھوٹے کرتی ہے، ایک طرح کی اشارہ کر دیا ہاتھ سے کہ صفیہ تو ایسی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کو برباد کر دیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو اسی بتانے کے لیے اسے کہہ دیا تھا، ایک واقعے کو بتانے کے لیے. آپ نے فرمایا میں نہیں پسند کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. جیسے اگر کوئی معذور ہے تو آدمی چل کر کے اس کی نقل کرے، کوئی توتلاتا ہے بات کرنے میں توتلا کے اس کی نقل اتاری جائے، کوئی پستہ قد ہے تو اس کو چڑھایا جائے. یہ بھی غیبت ہے. معاملہ اتنا آسان ہے، یہ بھی غیبت ہے کہ آدمی کسی کی نقل کر کے چلے، نقل کر کے دکھائے.
تو حضرت عائشہ نے خالی اشارہ کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تم نے ایسا کام کیا ہے، ایسی بات کہی کہ سمندر میں اگر اس کو ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی پورا برباد ہو جائے۔ اور ہم روزہ رکھ کر دوستوں میں بیٹھ کر دوسروں کی نقل کرنا، استہزاء کرنا، ہنسی مذاق اڑانا، دوسروں پر تبصرہ کرنا، جب یہ ہم کریں گے تو تقویٰ ہمارے اندر کہاں سے آئے گا؟ ایک وجہ ہے کہ کتنے رمضان آئے اور گئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور ابھی بھی ہم اسی دھرے پر رہیں گے، اسی نہج پر زندگی گزاریں گے، تب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہمیں بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا، اپنے سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ آدمی شغلی کرتا ہے روزہ رکھ کر، شغل خوری کرتا ہے روزہ رکھ کر، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات وہاں پہنچانا، یہ سب تو ایسے بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، پھر روزہ رکھ کر کیا آدمی اس کو کرے؟ آج فرمائے لا يدخل الجنت قطاع، شغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، صاف فرما دیا آپ نے، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم سوچے کہیں ہم چغلی تو نہیں کر رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سوچے کہیں وہ بیٹھ کر آپس میں چغلی تو نہیں کر رہی، یہ بھی غیبت کی قسم ہے کہ کہیں سے کوئی بات سنی جا کے اس کو نقل کر دیا، آپ سے کوئی بات سنی سامنے والے کو جا کے نقل کر دیا، اس کا کام یہ وہ میڈیا بنا ہوا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات وہاں پہنچانا، میڈیا بنا ہوا ہے۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، دیکھو غیبت نہ کرے تم میں سے ایک دوسرے کی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کی ہے۔ کوئی غیبت کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، کون پسند کرے گا اس کو کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فضائل اعمال میں، حدیثی کتابوں میں موجود ہے واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھ کر غیبت کی، جب ان کی جان پر بنائی، جان پر ان کی بنائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ان دونوں نے غیبت کی اور پیالہ منگوایا ہے، اور ان دونوں نے کئی کیا ہے تو گوشت کے ٹکڑے گرے ہیں، باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے گرے ہیں، اللہ نے دکھا دیا، تو آپ نے فرمایا انہوں نے غیبت کی ہے۔ آپ کا گزر دو قبروں کے پاس سے، آپ نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے دونوں کو، کوئی بہت بڑا گناہ جرم نہیں کہ ان لوگوں نے، عذاب میں مبتلا ہے اور کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلخوری کرتا تھا، ان میں سے ایک چغلخوری کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ایک کے بارے میں فرمایا کان یمشی بالنمیمہ، یہ چغلخوری کرتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا لا یستتر من بولہ، اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ کیا معاملہ چھینٹوں سے بچنے کا، اور ہمارا حال میں ہے کہ پانی کا استعمال ہی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں، کسان لوگوں کی جو زندگی گزرتی ہے پتہ چلا پاک ہی نہیں رہ رہے، وہ ایک مسلمان ناپاک رہے،
ایک مسلمان ناپاک رہے، مسجد میں نہ آ سکے، وہ اس سے زیادہ حیرت کی کیا اور بات کیا ہوگی؟ ایک روایت میں کہ لا یستبرؤ من بولی، کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، استبرا کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد جو قطرات رہ جاتے ہیں، اتنی دیر انتظار کر لیں کہ وہ قطرات نکل جائیں۔ کسی کو اگر کھانسنے کی عادت ہے تو کھانس لے، کھڑے ہونے کی عادت تو کھڑا ہو جائے، جو بھی شکل ہو جس سے وہ قطرات نکل جائیں اس کو نکال کر تب استنجا کرے۔ یہ شخص یہ نہیں کرتا تھا، پتہ چلا آپ کی استنجا فارغ ہو گئے، بعد میں قطرات نکل گئے، اتنی دیر انتظار کرے کہ قطرات نکل کر کہ بالکل اطمینان ہو جائے اس کو کہ اب قطرہ نہیں بچا ہے۔ اب اس کے بعد وہ وضو کرے تو اپنے کپڑے پر پیجامے پر چھینٹ مار لے، پانی کا چھینٹا۔ یہ بھی آپ نے فرمایا اتنا، یعنی اسلام نے مزاج کی اتنی رعایت کی ہے تاکہ آپ کی شک کا مریض نہ ہو۔ چھینٹا مارنے کا اگر پھر نکل بھی گیا تری نہیں اس کو تو دماغ جائے گا، وہ جو چھینٹا مارے سے بھیگا تھا اسی کا وہی تری نہیں، ورنہ اگر ہلکا سا لگے گا شک اس کے اندر پیدا ہوگا، نہیں نکلا تب بھی شک پیدا ہوگا، ٹھنڈک محسوس ہوگی تو شک پیدا ہوگا، تو کہیں خطرہ تو نہیں نکل گیا۔ شک کا مریض ہوگا، ہر مرض کا علاج ہے لیکن شک کا کوئی علاج نہیں۔ جو شکی مزاج ہوتے ہیں ان کی خود کی زندگی تو ہوتی ہے، گھر والوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، ہر چیز میں ان کو شک نظر آتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ کہا حکومت ملا کہ شیٹ مار لو اور اس کے بعد اپنا نماز پڑھو جا کے وضو کر کے۔ تو دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ پیشابی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ہم کم از کم ہم میں سے کوئی ایسا اگر ہے کہ غیر رمضان میں اگر وہ ناپاک رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سبق ملا اس کو کہ رمضان میں جس طرح پاک صاف رہتے اسی طرح انشاءاللہ پورے سال پاک صاف رہیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو چغلی کرتا ہے یہاں کی بات وہاں پہنچاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو دو رخا ہوتا ہے، آپ سے ملے گا تو اس کا ایک کوئی رخ ہوگا، پیٹ پیچھے جائے گا تو دوسرا رخ ہوگا، جیسے دو منہ سانپ ہوتا ہے، دو منہ کا سانپ بھی ہوتا ہے، اور لوگ اکثر لوگ دیکھتے ہوں گے تو سمجھ لیے وہ دو منہ سانپ ہے، وہ یہاں کچھ بات کرے گا وہاں کچھ بات کرے گا، پیٹ پیچھے منہ پر آپ کی تعریف کرے گا، پیٹ پیچھے جا کے آپ کی برائی کرے گا۔ یہ نفاق کی بھی ایک قسم ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے بدترین حالت میں شخص ہوگا، سب سے بدترین حالت میں، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبان ہوگی، کیونکہ ایک زبان میں کھائیں گے یہ تو جو ہے زبان اس کی بدل جایا کرتی تھی، منہ پہ زبان کچھ ہوتی تھی، پیٹ پیچھے زبان کچھ ہوتی تھی، تو اس کی سزا تو اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم عام لوگوں میں سے نہ بنے، ہم دو رخا شخص نہ بنے۔ آپ نے صحابہ سے فرما دے دیکھو تم میں سے کوئی کسی کی بات ہم سے آگے نہ بتایا جائے، تم میں سے کوئی کسی کی بات ہم سے نہ بتائے۔ ہم چاہتے کہ جب ہم صحابہ کے درمیان آئے تو ہر ایک کی طرف ہمارا انصاف ہو۔ نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کسی نے اگر برائی کی کسی کی اس کو تو
آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی کسی کے بارے میں مجھے نہ نہیں بتائے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو تم سب کی طرف سے ہمارا دل صاف ہو. تو ایسے لوگ پتا تھا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضرت گویا اس نے تیر چلایا تھا اور راستے میں گر گیا تھا، اور یہ انہوں نے تیر اٹھایا ہاتھ سے اور آ کر سر میں دھوپ کر کہا کہ حضرت اس نے تیر چلایا تھا، راستے میں گر گیا تھا اور ہم نے آگے وہ کام پورا کر دیا. بات تو وہی ہوئی. کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتا ہے تو نہ بتایا جائے کہ اس کو تو کیا آپ نے بتا دیا، انسان ہے، اس کا دل مقدر ہوگا اس کی طرف سے. اب ملے گا تو منہ گھما کے جائے گا، وہ وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن منہ گھمائے رہے گا. وہ سلام دعا چھوٹ جائے گا. آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی اگلا کیوں منہ گھما کے جا رہا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور رمضان میں اس کی مشق ہمیں کرنی ہے کہ روزہ رکھ کر ان بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ان گناہوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا روزہ روزہ ہو. روزے کا جو پورا فائدہ ہے وہ ہمیں ملے، تقویٰ ہمیں حاصل ہو. یہ تو طے کر لیں، آپ ایک بات صرف طے کر لیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ طے کر لیں، نیکی چاہے کم کریں، تلاوت چاہے کم ہو، ذکر چاہے کم ہو، لیکن ایک بات یہ پلے باندھ کے جائیے کہ اس پورے مہینے میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. بس یہی نیت کریے کہ ہم کو اس مہینے میں گناہوں سے بچنا ہے. شام تک کوئی گناہ تو ہم سے نہیں ہوا، کوئی گناہ تو ہم سے نہیں ہوا. جائزہ لیجیے اپنا، اگر ہوا ہے تو اس پر توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اور آئندہ کا خیال رکھیے کہ پھر آئندہ یہ ہمیں نہیں کرنا. ایک مہینہ ہم عادی بنا لیں اپنے آپ کو کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، گناہ نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ ایک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں توفیق دے گا گناہوں سے بچنے کی. تو جو روزہ جس لیے فرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آئے، تب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی کہ ہم گناہوں سے بچیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں. اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں، ایک ایک لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں. کوئی منٹ ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی منٹ ہمارا بیکار نہ ہو. بہت قیمتی اوقات ہم تصور نہیں کر سکتے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، تب بھی اس کا بات اس کے برابر نہیں ہو سکتا. روزے کی قضا تو ہو جائے گی لیکن رمضان کہاں سے لائے گا؟ اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھے، تبھی رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. روزے کی قضا تو ہو جائے گی لیکن رمضان کا مقدس مبارک مہینہ کہاں سے لائے گا؟ ایک ایک سیکنڈ اس کا قیمتی ہے، اور جو بڑے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اس ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا وقت دین اچھے کام میں، ذکر میں ہم لگے رہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلمہ کی کثرت کریں، ہم اللہ سے استغفار کریں، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے. یہ کرتے رہے، ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے تو ہم دیکھیے کہ جب مہینہ پورا ہوگا، ابھی تو ہمیں احساس نہیں ہوگا. جیسے جو لوگ آفس کے کام کرتے ہیں، روزانہ تیار ہو کے جاتے ہیں، آفس کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کام کرتے ہیں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، بظاہر کچھ لے کر نہیں آتے. پھر اگلے دن آفس جاتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں، شام ہوتی پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. لیکن جب 30 دن پورا ہوتا ہے تو روپے کی گڈی لے کے آتے ہیں.
جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو اب تنخواہ ملے، تنخواہ لے کر کے اب آئیں، ایسے ہمیں بھی احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب مہینہ پورا ہوگا تو تقویٰ کی گڈی اور تقویٰ کا جو ہے مال جو ہے وہ ہم کو ملے گا، اور ہماری زندگی میں انقلاب آ چکا ہوگا۔ تو جو باتیں کہی گئی ہیں، جن باتوں سے بچنا ہے ان سے بچنا ہے، اور جو عبادت ہم سے جہاں تک ہو سکے وہ ہم اس مہینے میں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔